اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نیک بنو، نیکی پھیلاؤ، صدقہ جاریہ ہے۔ نیکی کے ہم سب سپاہی مل کر جان لڑائیں گے، نیک بنیں گے، ایک بنیں گے، سب کو نیک بنائیں گے۔ کیوں بھئی ایسا ہی ہے؟ میں محمد عارف گل پاکش 2030 سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج میں آپ کے سامنے لے کے آیا ہوں رحم دلی۔ دیکھتے ہیں کہ رحم دلی کا مفہوم کیا ہے۔ رحم دلی کا مطلب ہے دوسروں کے ساتھ نرمی سے پیش آنا اور ان پر مہربان ہونا۔ یہ اس جذبے کا نام ہے جو ہمیں لوگوں کے ساتھ نیک سلوک کرنے اور مصائب و پریشانی میں مبتلا لوگوں کی مدد کرنے کو ہمیشہ ابھارتا رہتا ہے۔ بھائیو اور دوستو، بہن اور بزرگوں، پاکش 2030 کو مت بھولیے، اس کو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے اور اپنے دوستوں کے ساتھ اس کو شیئر بھی کیجئے۔ اگر ہو سکے تو اس پہ اپنے کمنٹس بھی دیجئے، کیونکہ یہ نیکی کا کام ہے اور اس میں آپ بھی برابر کے شریک ہیں۔ دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی صفت جو رحم دلی کے بارے میں ہے وہ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی صفت یہ ہے کہ وہ اپنے بندوں کے لیے رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے، کیونکہ ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اندر یہ پڑھتے ہیں کہ اللہ رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے۔ اس کی رحمت پوری کائنات پر ہے، صرف مسلمانوں پر نہیں ہے، ہر چیز پر ہے۔ یہ اس کا رحم و کرم ہی ہے کہ اس نے اپنے بندوں کی رہنمائی کے لیے اور آخرت میں عذاب سے بچانے کے لیے 1,24,000 پیغمبروں کا اس دنیا کے اندر نزول فرمایا، تاکہ وہ انسانوں کی رہنمائی کرتے رہیں اور برائیوں سے روکتے رہیں۔ بالکل اسی طرح یہ سلسلہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک آ کر رک گیا، اور آپ خاتم النبیین ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارا رہبر اور رحمت للعالمین یعنی سب جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، اور وما ارسلناک الا رحمت للعالمین۔ یہ اس کا رحم و کرم ہے کہ وہ ہماری نافرمانیوں کے باوجود ہم پر اپنی رحمت جاری و ساری رکھے ہوئے ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، کتب علی نفسہ الرحمہ، اس نے اپنی ذات پاک پر رحمت فرمانے کو لازم قرار دیا ہے۔ سورہ الانعام کے اندر آیت نمبر 12 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کتب علی نفسہ الرحمہ، اس نے اپنی ذات پاک پر رحمت فرمانے کو لازم قرار دیا۔ وہ اس بات کو ناپسند فرماتا ہے کہ بندے اس کی رحمت سے مایوس ہو جائیں۔ وہ اپنے بندوں میں بھی اسی خصوصیت کو دیکھنا پسند فرماتا ہے، بلکہ اس نے خود ہی اپنے بندوں کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے رحم رکھ دیا ہے، جس کی مثال والدین ہیں جو اپنے بچوں کی محبت اور شفقت سے پرورش کرتے ہیں۔ رشتہ دار اور پڑوسی آپس میں رحم دلی کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کیا ارشادات ہیں اس بارے میں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ رحم دلی کی تلقین فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جائے گا۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے رحم دلی کو مومنوں کی نشانی بتایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، تم مومنوں کو ایک دوسرے سے رحم، محبت اور مہربانی میں ایسا دیکھو گے جیسے بدن کے ایک حصے میں اگر تکلیف ہو جائے تو سارا جسم اس کیفیت سے متاثر ہوتا ہے، میں اس کے ساتھ شریک ہو جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یتیموں، بیواؤں، غلاموں، خادموں، بچوں، حتیٰ کہ جانوروں تک سے رحم دلی کی تلقین فرمائی ہے۔ علامہ اقبال جو شاعر مشرق ہیں یہ فرماتے ہیں، چبھے کانٹا جو کابل میں تو ہندوستان کا ہر پیر و جوان بے تاب ہو جائے۔ یہ ہے مومنین کی نشانی، یہ ہے بڑوں کی نشانیاں، اور یہ ہے مسلمانوں کی صافات۔ اگر ان پہ عمل کیا جائے تو آج بھی معاشرہ جنت بن سکتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی رحم دلی کی چند ایسی مثالیں جو آپ کے سامنے رکھنا مناسب سمجھتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی رحم دلی کی بہترین مثال ہے۔ صحابہ کرام نے ایک مرتبہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دشمنوں کے حق میں ہلاکت کی دعا کرنے کے لیے کہا۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں دنیا کے لیے لعنت بھیجنے کے لیے نہیں بھیجا گیا، بلکہ مجھے تو رحمت بنا کر بھیجا گیا ہے۔
اللہ تعالیٰ قرآن میں خود فرماتے ہیں کہ وما ارسلنک الا رحمۃ للعالمین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ یتیموں پر رحم فرمایا، بیواؤں کی خدمت کی، غلاموں سے نرمی کا برتاؤ رکھا۔ زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں آزاد فرما دیا تھا، لیکن وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت و شفقت کی وجہ سے آپ کے ساتھ ہی رہنا پسند فرمایا کرتے تھے۔ چنانچہ جب ان کے والد گرامی انہیں لینے آئے تو انہوں نے جانے سے صاف انکار کر دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہنے کو ترجیح دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جانوروں تک سے رحم دلی کا سلوک کرنے کا حکم دیا ہے۔ ایک مثال جانوروں کی بھی رکھنا مناسب سمجھتا ہوں۔ ایک مرتبہ خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک اونٹ کو دیکھتے ہیں جو کہ بھوک سے بلبلا رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے مالک کے پاس گئے اور اونٹ کی پشت پر محبت سے ہاتھ پھیرتے ہوئے فرمایا، کیا تم اس جانور کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے نہیں ڈرتے؟ رحم دلی کے فوائد معاشرے کے اندر کیا ہو سکتے ہیں، اس پہ بات رکھوں گا۔ ایک دوسرے کے ساتھ رحم دلی کا سلوک ہمیشہ ہمیں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب کر دیتا ہے۔ رحمت اور شفقت سب سے بہترین اخلاقی خوبیاں ہیں۔ رحم کرنے والے کے لیے آخرت میں بہت بڑا اجر عظیم ہے۔ رحم کرنے والے سے آپس میں محبت اور اتفاق پیدا ہوتا ہے۔ معاشرے میں ظلم و ستم کا خاتمہ رحم دلی کی بدولت ممکن ہی نہیں بلکہ یقینی ہے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم پوری انسانیت کے لیے اپنے دل میں رحم دلی کے جذبات رکھیں، تاکہ ہم نہ صرف اللہ تعالیٰ کے بہترین بندے، پسندیدہ بندے بن جائیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق بھی ہم سے محبت کرنے لگے۔ جب اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہم سے محبت کرنے لگے گی تو یقیناً اللہ بھی خوش ہوں گے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہم پہ خوش ہوں گے۔ بھائی اور دوستو، اب دیکھنا یہ ہے رحم دلی کے اس تناظر کے اندر، کیا اس معاشرے کے اندر، جس ملک میں ہم رہتے ہیں، جو معاشرہ ہم نے قائم کیا ہوا ہے، کیا یہاں پہ رحم دلی کا کوئی کنسیپٹ ہے؟ میں سمجھتا ہوں ہرگز نہیں ہے۔ ہر ایک کو اپنی اپنی پڑی ہوئی ہے، ہر ایک اپنے لیے تو بہت کچھ چاہتا ہے لیکن دوسروں کے لیے تکلیف چاہتا ہے۔ بہن بھائی کو دیکھیں، باپ بیٹے کو دیکھیں، بیٹی اور ماں کو دیکھیں، حتیٰ کہ قریبی رشتہ داروں کو دیکھیں، عام معاشرے کو دیکھیں تو ہر طرف افراتفری کا عالم ہے۔ رحم دلی کا کنسیپٹ پایا ہی نہیں جاتا، جس کی وجہ سے آج معاشرہ ذلیل و خوار ہو رہا ہے۔ اگر ہم نے قرآن سے رشتہ توڑ دیا ہے، اگر ہم نے اتباع رسول کو نہیں دیکھا، اس پہ عمل نہیں کیا، تو آج یقیناً جو معاشرے کا حال ہے وہی حال ہوگا، بلکہ اس سے بھی ابتر سے ابتر ہوتا جائے گا، اور ایک دن ایسا آئے گا کہ یہ زمین ظلم سے بڑھ جائے گی، ظلم سے بھر جائے گی، اور پھر عذاب الہی سے ہم نہیں بچ پائیں گے۔ لہٰذا میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ اپنے اندر رحم دلی کا مادہ پیدا کیجئے، حوصلہ کیجئے، اور اپنے اللہ کے پسندیدہ بندہ بننے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی ہدایات پر عمل کیجئے، اور وہ کام کیجئے جن سے اللہ بھی راضی ہو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہم سے راضی ہوں۔ امید کرتا ہوں کہ ہم اسی طرح نیکی کے ان کاموں میں خود بھی آگے بڑھیں گے اور دوسروں کو بھی نیکی کی تلقین کرتے جائیں گے، تاکہ نیک بنو اور نیکی پھیلاؤ کے اس عمل میں ہم آگے سے آگے بڑھتے جائیں، اور اس معاشرے کے اندر جہاں پہ ظلم و ستم کا بازار گرم ہے، یہاں پہ پھر رحم دلی آ جائے اور لوگ امن و شانتی سے بقیہ زندگی گزار سکیں۔ میں اس امید کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ مجھ پر بھی رحم فرمائے، آپ پر بھی رحم فرمائے، اور خاص الخاص ان ظالم حکمرانوں پر بھی رحم فرمائے جن کے ہاتھ میں اللہ تعالیٰ نے باغ دوڑ دی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو ہوش کے ناخن لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس دعا کے ساتھ کہ ہم کوشش کریں گے، ارادے رکھیں گے اور عمل بھی کریں گے، تو انشاءاللہ دنیاوی اور اخروی کامیابی سے ہم کنار ہوں گے انشاءاللہ۔